قبول فرمائیں۔ سر اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کا یہ ہے کہ فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، اس پر پلیز روشنی ڈالیں۔ آپ نے کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو ٹھیس نہ پہنچائیں، تو اس وقت خصوصاً بچیوں کو پردے کی اہمیت، لڑکوں کو نگاہوں کی حفاظت کا بھی پلیز بتا دیں، اور یہ ضرور کلیئر کر دیں کہ پردے میں رہ کر ہم اس دنیا سے لڑ کر اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ نے بھی جنگ جمل میں اماں عائشہ کو بیچ میں نہ لے کر آیا، کیونکہ اگر میں اختتامی بات کروں گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تاریخ بھی ہاف کوٹ کی جاتی ہے، یہ تو بتا دیں کہ اماں عائشہ جنگ جمل میں اونٹ پر سوار ہو کر نکلی تھی، اس کا اینڈ بتاتے کوئی؟ اینڈ پر کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اماں عائشہ نے کہا سیدنا علی کو، بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اور سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ اماں مجھے معاف فرما دیجیے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، مجھے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتنے لوگوں نے یہ دو جملے آج پہلی دفعہ سنے؟ ہاتھ کھڑا کریں پلیز، ہاتھ کھڑا رکھیں اور پیچھے دیکھیں۔ یہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اختلافات پیدا کرنے کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور اپنی چاہتوں کے لیے تو دلیلیں نکال کر لے کر آتے ہیں اور آؤٹ آف ریفرنس کوٹ کرتے ہیں۔ اماں عائشہ کا جنگ جمل کا واقعہ تو پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ صحابہ جیسی عظیم اور پاکیزہ ہستیاں اماں عائشہ سے پردے میں رہ کے سوال کرتے تھے، ہاں یا نا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اور جنگ جمل کے سوا بتائیے، حج عمرے کے علاوہ بتائیے کہ اماں عائشہ باہر نکلتی ہوں، بتا دیجئے کوئی۔ اور یہ اینڈ بھی کوئی نہیں بتاتا ہے، تو کوٹنگ اماں عائشہ فار دس کین ناٹ بی اے دلیل، دس کین ناٹ بی اے دلیل۔ بہرحال میں کو ایجوکیشن پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا، وہ پھر کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ یہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو کون سے پروفیشن میں جانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی دنیا چھوڑیں، پاکستان میں کوئی ادارہ بتائیے جو ماں بننا سکھاتا ہو، جو اصل کام ایک عورت کا، بیوی بننا سکھاتا ہو، جو اصل کام ایک عورت کا۔ چیک کیجئے گا، مجھے کوئی ادارہ اگر آپ بتا دیں گے تو مجھے سہولت ہو جائے گی کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کو وہاں سے تعلیم دلوا سکوں کہ ماں کیسے بنایا جاتا ہے، کسی بچے کو ماں بننے کی تربیت کیسے دی جاتی ہے۔ نیپولین کہتا ہے تو اچھا لگتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں تو برا لگتا ہے۔ نیپولین کیا کہتا ہے؟ تو مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹڈی ہے، عورت کو باہر لا کے کھڑا کیا، شانہ بشانہ کھڑا کیا گیا، کیا کنٹریبیوٹ ہوا اکانومی میں؟ 5% اکانومی میں کنٹریبیوٹ ہوا۔ ایٹ واٹ کاسٹ؟ 70% ہیومن کیپٹل جو ماؤں کی گود سے آتا ہے نہیں ہے بیچاروں کے پاس، اسی لیے وہ ویزے کھول کے دنیا کو بلاتے ہیں اپنے پاس۔ یس اور نو؟ تو کہا اٹ از فولش ٹو ہیو جسٹ 5% کنٹریبیوشن ایٹ دی کاسٹ آف 70% ہیومن کیپٹل۔ بہرحال یہ کسی اور موقع پر، لیکن بہرحال پردے کا حکم تو ہے، نگاہوں کی حفاظت کا حکم تو ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی خطرے میں ہوں، کوئی خطرے سے پاک نہیں ہے۔ لڑکوں کے لیے کہا گیا بتائیں تو بالکل بتائیں گے۔ قرآن پڑھیے سورہ نور آیت نمبر 30، مردوں کو بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم۔ قرآن پڑھیے سورہ نور آیت نمبر 31، عورتوں کو بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی تلقین۔ اس میں کچھ تفصیل اس کا موقع نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کہ نظر، بری نظر، بد نگاہی، یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا پھر معاملہ آخر تک جاتا ہے۔ حجاب کے احکامات قرآن میں ہیں، ہماری بہت سی بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ نقاب میں ہیں، یہ پراپر حجاب ہے۔ البتہ کسی بہن نے سر کو کور کیا ہوا ہے، میں اپریشیٹ کروں گا، چادر لی ہوئی میں اپریشیٹ کروں گا، اور دعا کروں گا اللہ اور اس کو آگے بڑھائے اور فاطمہ الزہرا کی بھی حیا کو سامنے رکھنے کی توفیق دے۔ اب فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور جب حیا فاطمہ الزہرا کی ہو تو پھر گود میں حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اللہ اس امت کے جوانوں کو سیدنا عثمان کی حیا بھی عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ کی حیا کیسی تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ایک قواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور میں سلام کرتا ہوں فرانس کی مسلمان عورتوں کو، آپ کو پتہ ہے نا نقاب پر پابندی کہاں لگی ہوئی ہے؟ فرانس میں، یو ایس میں نہیں لگی ابھی، فرانس میں پابندی لگی ہوئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس کی ایک مسلم آرگنائزیشن نے ایک فنڈ، بزنس کمیونٹی نے فنڈ کریٹ کیا کہ جس عورت پر نقاب کرنے کی وجہ سے کوئی جرمانہ لگے گا، اس فنڈ سے ہم اس کی پیمنٹ کریں گے۔ لیکن تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، واٹس ایپ پر آپ نے وہ تصویر پڑھ لی ہوگی جو آپ ماسک لگاتے ہیں، وہ پکچر دیکھی کسی نے واٹس ایپ کے اوپر؟ ایک خاتون نے نقاب جو ہے نا پورا سر کور کیا ہوا ہے، اور اس نے وہ جو آپ کیا میڈیکل ماسک کہتے ہیں جس کو آپ لوگ، وہ پہنا ہوا ہے، اس نے منہ چھپا لیا۔ نیچے کسی نے بڑا پیارا کامنٹ لکھا، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ نقاب پر پابندی ہے، میڈیکل ماسک پر پابندی نہیں ہے۔
بہرحال where there is a will there is a way, and where there is no will there is no way. جی